نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا نساء النبی لستن کاحد من النساء صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نہایت ہی خاص لطف اور عنایت اور نظر کرم کہ جس کی توفیق خاص سے ہم سب اس مبارک ماہ رمضان المبارک میں اس خوبصورت سلسلے کو جاری و ساری کیے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دین کو سمجھنا، سیکھنا اور سکھانا اور دوسروں تک پہنچانا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں استقامت کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے اور ہماری زبان سے اپنی رحمت کا صدقہ حق جاری فرمائے اور ہمیں اس حق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام احباب سے جو میں آج کی اس نشست میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذکر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے اور آپ کی ذات پاک کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی عظمتیں اور ایسے کمالات عطا فرمائے کہ ان کا احاطہ ایک نشست میں کرنا ممکن نہیں ہے، مگر میں چند ایک روایات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں سیدہ پاک کی ذات پاک کے چند ایک عظمت کی گوشے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو میں نے آیت کریمہ قرآن مجید کی تلاوت کی سورہ الاحزاب کی آیت مبارکہ نمبر 32 کا حصہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیبیاں، آپ عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہیں، کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہے۔ یعنی تمام کائنات کی عورتیں ایک طرف ہیں اور جنہیں میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حق زوجیت نصیب ہو گیا ہے وہ تمام کائنات کی عورتوں میں بے مثل اور بے مثال ہو گئی ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام ازواج مطہرات میں سے دو ازواج مطہرات جن کو خاص عزت اور شان اور عظمت نصیب ہوئی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آج کی اس نشست میں چند ایک احادیث میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی حدیث پاک جو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث پاک کو ام المومنین سے ہی روایت کیا جاتا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، ھذا جبریل، یہ جبریل ہیں جو اس وقت میرے پاس ہیں، یقرئک السلام، اور یہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ فقلت، تو عرض کرتی ہیں میں نے کہا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرے آقا میں بھی ان پر سلام بھیجتی ہوں اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہوں۔ تو سیدنا جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اور سنگت میں تشریف فرما تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو حضرت جبریل امین نے سلام عرض کیا اور آپ نے اس کا جواب فرمایا۔ اب جو اگلی حدیث پاک ہے، طویل حدیث ہے، اس کا جو حصہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا آپ سے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو روایت کی ہے ابو داؤد شریف کی ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یہ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، حبت ابی کا اور رب الکعبہ، اے میری بیٹی اور شہزادی میری فاطمہ، یہ بات سن لو کہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے،
رب کعبہ کی قسم ہے کہ یہ جو عائشہ ہیں یہ تمہارے والد کو تمہارے باپ کو بہت محبوب ہیں، یہ تمہارے والد کو اور تمہارے باپ کو محبوب ترین ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ تمہارے والد کے نزدیک محبوب ترین ہیں، ہستی ہیں۔ کون؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر آپ کے علم کے حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور امام زہری نے اس کو روایت فرمایا، امام طبرانی نے اس کو بیان فرمایا، اور الفاظ یہ ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو جمع علم نساء هذه الامه فیہن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جملہ ازواج مطہرات سمیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات سمیت اس امت کی تمام عورتوں کا علم جمع کر لیا جائے، لو جمع علم نساء هذه الامه فیہن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام ازواج مطہرات کا بھی اور اس امت کی تمام عورتوں کا علم جمع کر لیا جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان علم عائشہ اکثر من علمہن، تو یہ بات ذہن نشین کر لو کہ میری عائشہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہوگا، میری عائشہ کا علم ان سب کا علم ان سے زیادہ ہوگا۔ جبریل امین کا سلام عرض کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا محبوب ترین ہستی فرمانا، اور سیدہ ام المومنین آقا علیہ السلام کا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمانا، اور ارشاد فرمانا کہ کل امت کی عورتیں اور ازواج مطہرات سے زیادہ خواتین میں جو علم رکھنے والی ہستی ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول جب کسی حدیث پاک میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا، کوئی پریشانی آ جاتی، اس کو حل کروانا ہوتا تو ہمیں اس کا حل سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے کہیں نہیں ملتا تھا، ان کے علاوہ ہمیں اس کا حل کہیں پر ملتا ہی نہیں تھا، ہم اس کا حل صرف اور صرف ان کی مجلس میں جا کر ہی پایا کرتے تھے اور ان کے پاس آ کر ملتا تھا۔ اب اس کے بعد جو میں حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں بڑی توجہ سے یہ سمجھنے والی ہے، اور اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے روایت فرمایا، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی روایت کرتی ہیں، آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھوڑے کی گردن پر دست اقدس رکھا ہوا دیکھا، اور میں نے یہ دیکھا وہو یکلم رجلا کہ وہ کسی شخص سے کلام کر رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرما رہے تھے، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا تو وہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا وہ اس آدمی سے کلام کر رہے تھے، قلت تو میں نے عرض کیا رأیتک وادعا یدیک علی معرفت فرس دحیۃ الکلبی وانت تکلمہ، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے دحیہ کلبی کے گھوڑے کی گردن پر اپنا دست مبارک رکھا ہوا تھا اور آپ ان سے کلام فرما رہے تھے۔ قال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ورأیتی، کیا تم نے اسے دیکھا، کیا تم نے حقیقت میں اسے دیکھا، یعنی جس سے میں کلام کر رہا تھا؟ قالت نعم، عرض کرتی ہیں جی میرے آقا میں نے دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو، قال ذاک جبرائیل، وہ جبرائیل تھے جن کو تم نے دیکھا ہے، وہو یقرئک السلام، اور وہ تمہیں سلام کہہ رہے تھے۔ سامعین عزیز وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے جس کو دیکھا ہے دحیہ کلبی کی صورت میں، وہ دحیہ کلبی نہیں بلکہ وہ جبریل امین ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا صدقہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان ہے کہ صرف آپ وہ واحد عورتوں میں سے ہیں کہ جنہیں جبریل امین کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت فرماتی ہیں کہ لما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس، ایک مرتبہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت خوشگوار موڈ میں دیکھا، بہت خوشگوار موڈ میں دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو قلت میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ لی، اے میرے آقا آپ آج اللہ کے حضور میرے لیے دعا فرمائیے، میرے لیے دعا کیجیے۔ اس خوشگوار موڈ میں دیکھتے ہوئے عرض کرتی ہیں فقالا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر، اے میرے اللہ اس عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ما اسرت وما اعلنت، اس کے ظاہری و باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اگلے پچھلے ظاہری باطنی تمام گناہ معاف فرما دے۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، فضحکت عائشہ رضی اللہ عنہا حتی سقط رأسها فی ہجرها،
تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوش ہوئیں کہ مسکراتے مسکراتے آپ کا سر مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک میں جا گرا. ذرا توجہ فرمائیں کتنی محبت کے لمحات ہیں. اتنا خوش ہوئیں کہ اس خوشی پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے آپ کا سر انور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک میں آ گیا. تو جب گود مبارک میں چلا گیا یعنی من الضحک کی ہنستے ہوئے تو قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا ایسر کی دعائی, کیا میری اس دعا نے تمہیں خوش کیا ہے, تمہیں خوشی ملی ہے؟ فقالت عرض کرتی ہیں وما لی لا یسرنی دعاؤک, آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ دعا فرمائیں اور مجھے خوشی نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے میرے آقا, آپ نے اتنی خوبصورت دعا فرمائی, یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے خوشی نہ ہو؟ فقال, آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ, مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے, انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ, قربان جائیں آقا علیہ السلام کی عظمت پر. آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں, ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا میں کرتا ہوں. کاش ہمیں ان دعاؤں کا کچھ احساس ہوتا اور ہم آقا علیہ السلام کی نسبت کا کچھ حیا کرتے اور آقا علیہ السلام کی نسبت میں کچھ ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا سوچتے. سامعین ذی وقار, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ واقعہ اسے امام ابو نعیم نے روایت فرمایا ہے, اور اس کی جو روایت کرنے والی ہیں وہ ام ذرہ جو کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ہیں. آپ کی سخاوت کے حوالے سے یہ واقعہ ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ عرض کرتی ہیں, بیان کرتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے 2 تھیلیاں آپ کو ایسی دیں کہ اس میں 80,000 یا 1 لاکھ کی مالیت کا مال تھا. اس کے اندر 80,000 یا 1 لاکھ مالیت کے برابر اس میں مال تھا. تو آپ نے اس مال کو رکھنے کے لیے ایک تھال منگوایا, فدعت بطبق, ایک طبق منگوایا, تھال منگوایا, اور وہ سارا مال اس میں رکھ دیا. اور وہی یومئذ صائمۃ, اور اس دن آپ روزہ سے تھیں. فجلست تقسیم بین الناس, اور آپ بیٹھ گئیں اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کرنے کے لیے. فامست وما عندها من ذلك درہم, اور اس حال میں شام کو آپ اٹھی وہاں سے کہ 1 درہم بھی اس میں سے باقی نہیں بچا تھا, 1 درہم بھی اس میں سے باقی نہیں بچا تھا. جب شام ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ کاش اب اپنی ہماری افطاری کے لیے کوئی سامان اس میں سے بچا لیتی, کچھ نہ کچھ بچا لیتی کہ ہم کوئی گوشت وغیرہ منگوا کر افطاری کر لیتی. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسکرا کر فرمانے لگی جب تقسیم کر رہی تھی تو تم بھی اس وقت کوئی حصہ لے لیتی اپنے لیے. تو وہ سارا تقسیم فرما دیا. اسی طرح روایت کیا جاتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سونے کا ہار ایک تحفہ ملا جس میں ایک جوڑ لگا ہوا تھا جس کی قیمت 1 لاکھ درہم کے برابر تھی, 1 لاکھ درہم کے برابر تھی. تو ہوا کیا, فقسمتہ بین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا آقا علیہ السلام کی ازواج میں تقسیم فرما دیا. سامعین ذی وقار, یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تقوی اور طہارت اور آپ کی پاکیزگی کا عالم دیکھیے کہ آپ کے روزے کا عالم کیا ہوتا تھا. ان عروہ, حضرت عروہ روایت کرتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کانت تسرد الصوم, آپ کے حوالے سے بیان کرتی ہیں کہ مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے, مسلسل روزہ سے رہتی تھیں. وعن القاسمی, اور جو روایت حضرت قاسم نے کی, ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کانت تصوم الدہر, وہ سارا سال روزہ رکھتی تھیں. ولا تفطر الا یوم اضحیٰ او یوم فطر, سارا سال روزے سے رہتی تھیں سوائے بڑی عید کے دن یوم اضحیٰ کے اور سوائے عید الفطر کے دن. یعنی 2 عیدوں کے دن ایسے تھے کہ جن 2 دنوں میں آپ روزے سے نہ ہوتی, پورا سال آپ روزے سے رہتی تھیں. سامعین ذی وقار, اب جو 2 روایتیں میں دینے لگا ہوں آپ کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کے حوالے سے بڑی توجہ سے سننے والی یہ احادیث ہیں, بڑی توجہ سے سننے والی. اور اسے امام حاکم نے مستدرک میں روایت فرمایا. قالت عائشہ, تو اب بیان کرتے ہیں کہ عائشہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آپ اپنی عظمت اور شان کے حوالے سے خود بیان فرما رہی ہیں کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی, آقا علیہ السلام کا وصال مبارک جو ہوا وہ میرے گھر میں ہوا. وفی یومی, اور جس دن میری باری تھی اس دن میں ہوا. وہ بین سحری و نہری, اور آقا علیہ السلام کا وصال مبارک جو ہے وہ میرے سینے اور میرے منہ چہرے کے برابر درمیان میں ہوا.
یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں پر سر مبارک رکھ کر ایسے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کسی نبی مبارک تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی پاک کی زوجہ کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ان کے سینے پر سر ہو اور نبی کا وصال ہوا ہو۔ پھر کسی زوجہ مبارک کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ان کے حجرے میں ہوا ہو اور ان کے حجرے میں تدفین ہوئی ہو، مزار مبارک بناؤ۔ لستن کا احد من النساء میں سے ذرا سیدہ پاک کی عظمت دیکھیں کہ پوری کائنات کی عورتوں میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے برابر کوئی عورت نہیں ہے، اور ان ازواج میں سے جو شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دی وہ دیکھیے کیا ہے۔ اور یہ وہ حجرہ ہے کہ جس حجرے کا انتخاب ہوا، اور اس حجرے میں قیامت تک 70,000 صبح اور 70,000 شام کو، یعنی سیدہ پاک کے حجرے کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ 70,000 ملائکہ ہر روز صبح اور 70,000 ملائکہ ہر روز شام کو جس حجرے میں آتے ہیں وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر یہ طویل حدیث میں جو آپ نے یہ بیان فرمائی کہ آقا علیہ السلام کا وصال مبارک اس طرح ہوا، فرماتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لے آئے۔ اسی دوران دخل علیہ عبد الرحمن بن ابی بکر ومعه سواک رطب، اور ان کے پاس تازہ مسواک تھی۔ فنظر الیہ، آقا علیہ السلام نے اس مسواک کو دیکھا۔ یہ بڑی توجہ سے سننے والے کلمات ہیں، بڑی توجہ سے۔ تو ظننت ان لہ فیہ حاجہ، تو میں نے یہ سوچا اور خیال کیا کہ شاید آقا علیہ السلام کو مسواک کی حاجت ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبوب تھی مسواک، آپ کو حاجت ہے شاید۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے وہ مسواک لے لی اور اس کو پھر میں نے اپنے منہ میں چبا کر نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد آقا علیہ السلام کو دے دی۔ اب یہ بھی عظمت کی ایک پہلو ہے اور شان ہے، چونکہ یہ آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے قریب کے لمحات تھے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، تو آخری چیز جو آقا علیہ السلام کے بطن مبارک میں اور لعاب دہن میں گئی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی چبائی ہوئی مسواک مبارک تھی، جسے آقا علیہ السلام نے لیا۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ کیونکہ سیدہ پاک نے اسے چبایا تھا تو آقا علیہ السلام کا عمر مبارک کیا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ جب میں نے آقا علیہ السلام کو دے دی تو فرماتی ہیں کہ فَاسْتَنَّ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهُ مُسْتَنًّا قَطُّ، تو آقا علیہ السلام نے اسے غیر معمولی طور پر زیادہ استعمال کیا جتنا آپ استعمال نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے اپنے دانت مبارک کے ساتھ چبا کر آپ کو پیش فرمایا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے معمول سے ہٹ کر زیادہ مسواک کر کے اپنے اس محبت کا اظہار فرمایا۔ سامعین دی وقار، اب جو حدیث پاک میں اس کے بعد آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پر اپنی گفتگو کو مکمل کر لیں گے۔ یہ وہ حدیث پاک ہے کہ جس میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود چند باتیں بیان فرمائی ہیں جو کائنات میں کسی کو عظمت نصیب نہیں ہوئی، ان عظمتوں میں سے ایک، اور وہ کیا ہے سنیے۔ اس حدیث پاک کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود روایت فرمایا ہے کہ ان کے پاس حضرت عبداللہ بن صفوان اور ایک اور شخص تشریف لائے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے یہ کہا، ان سے یہ بات کہی، اسمعت حدیث حفصہ، کیا تم نے حفصہ کی بیان کردہ حدیث سنی ہوئی ہے؟ تم نے سنی ہے وہ حدیث؟ تو وہ عرض کرتے ہیں نعم یا ام المؤمنین، ہم نے سنا ہے۔ فقال لها عبداللہ بن صفوان وما ذاک یا ام المؤمنین، تو حضرت عبداللہ بن صفوان عرض کرتے ہیں کہ ام المؤمنین وہ کیا حدیث ہے، آپ فرمائیے، آپ بتائیے، ہم وہ سننا چاہتے ہیں۔ تو قالت، آپ نے فرمایا، خلال لی تسع لم تکن لاحد من النساء قبلی الا ما اتى اللہ عز وجل مریم بنت عمران، فرمایا 9 عظمت کی چیزیں ایسی ہیں جو کائنات میں کسی عورت کو نہیں ملی سوائے ایک عظمت کے، جو عظمت اللہ نے بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو دی، کہ ان کو بغیر ازدواجی رشتے کے بیٹا عطا فرمایا۔ فرمایا اس کے علاوہ جو 9 عظمتیں مجھے ملی ہیں وہ کائنات میں کسی عورت کو نہیں ملی ہیں، کسی عورت کو نہیں ملی۔ پھر فرماتی ہیں واللہ ما اقول هذا انی افخر علی احد من صواحبتی، میں اپنی ازواج میں سے کسی پر فخر کرنے کے حوالے سے یہ بیان کرنے نہیں لگی، تمہیں فخر اور غرور سے بیان نہیں کر رہی۔ سنو کیا ہے، پہلی چیز آپ نے فرمایا جاء الملک بصورتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتزوجنی، میری تصویر لے کر جبریل امین 2 بار آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ انہیں اللہ نے آپ کی زوجہ بنا دیا ہے،
اور آقا علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ فرمایا، عائشہ تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ دنیا و آخرت میں تم میری زوجہ ہو؟ جبریل امین میری تصویر لے کر آئے اور آقا علیہ السلام نے مجھ سے ازدواج فرمایا اور رشتہ فرمایا، شادی فرمائی۔ پھر فرماتی ہیں فتزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابنۃ 7 سنین، میری عمر کم تھی اور آقا علیہ السلام کا مجھ سے نکاح ہو گیا۔ واہدیت الیہ وانا ابنۃ 9 سنین، اور کم عمر میں ہی میری ان کے ساتھ رخصتی کر دی گئی۔ اللہ نے مجھے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا وتزوجنی بکرا لم یکن فی احد من الناس، اور آقا علیہ السلام کو جو کنواری عورت ملی وہ صرف میں ہی ہوں جس کنواری سے آقا علیہ السلام نے شادی فرمائی، یا طلاق والی تھیں یا بیوہ تھیں، تمام ازواج مطہرات، جو کنواری آقا علیہ السلام کے رشتہ ازواج میں عورت آئی ہے وہ صرف میں ہوں جس کا نام عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں، یہ الفاظ سننے والے ہیں ام المومنین کی شان پر زبان درازی کرنے والے ذرا کان کھول کر یہ جملہ سنیں، آقا علیہ السلام کے حوالے سے کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ فرماتی ہیں وَكَانَ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ وَأَنَا وَهُوَ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ، کہ میں اور آقا علیہ السلام ایک ہی بستر مبارک میں ایک ہی بلینکٹ کے اندر ہوتے، تو یہ شان اللہ نے صرف مجھے دی ہے کہ میرے بستر پر میرے لحاف میں ہوتے ہوئے بھی اللہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ پر وحی اتارا کرتا تھا۔ قربان جائیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی عظمت اور شان اور طہارت اور عصمت پر، کہ آپ کے بستر مبارک میں حضور موجود ہوتے اور آپ پر وحی آتی، اور یہ شان کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور پھر فرماتے ہیں وَكُنْتُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْهِ، اور بار بار لوگ ان سے پوچھتے اور حضور فرماتے کائنات میں مجھے سب سے عزیز میری عائشہ ہے۔ پھر فرماتی ہیں وَنَزَلَ فِيَّ آیَاتٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَادَتِ الْأُمَّةُ تَهْلِكُ فِيهِ، جب امت میرے بارے میں فتنے میں پڑ گئی تھی اور ہلاکت کے قریب تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری عصمت اور طہارت پر قرآن اتار کر گواہی دی تھی۔ اب یہاں سے آگے جانے سے پہلے میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سننے والی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب تہمت لگی یوسف علیہ السلام پر تو بچے نے گواہی دی، جب تہمت لگی بی بی مریم پر تو بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی۔ سیدہ پاک کی عظمت کا عالم دیکھیے کہ جب ان پر تہمت لگنے لگی اور زبان درازی کرنے لگے لوگ، تو سیدہ پاک کی شان کا عالم یہ ہے کہ ان کی عصمت اور طہارت کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، خود خالق نے دی ہے، اور 18 اور قرآنی آیات اتار کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان فرمایا۔ پھر ارشاد فرماتی ہیں آپ نے وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِّن نِّسَائِهِ غَيْرِي، کسی اور عورت نے میرے سوا نہیں دیکھا، میں نے جبریل امین کی زیارت کی ہے۔ وَقُبِضَ فِي بَيْتِي لَمْ يَلِهِ أَحَدٌ غَيْرُ الْمَلَكِ، اور اس وقت آقا علیہ السلام کا وصال مبارک جب ہوا، اس وقت سوائے میرے اور جبریل امین کے آقا علیہ السلام کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اور وہ معروف واقعہ جس پر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں سامعین دی وقار، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت اور یہ شان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ معروف واقعہ ہے کہ ایک سفر پر تھے اور روانگی سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار کھو گیا۔ اب آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کو کیا منظور ہے، اونٹنی کے نیچے دبا ہوا تھا ہار، صحابہ کرام کو تلاش پہ لگا دیا، اور سیدہ پاک کے لیے ہار تلاش کرتے کرتے شام ہو گئی، نہ سفر ہو سکا، مغرب اور عشاء ہو گئی، آرام فرمایا، صبح نماز کے لیے وضو کے لیے پانی نہیں تھا کیونکہ سفر پر نہیں جا سکے تھے، جو پانی تھا وہ استعمال ہو گیا، تو دوڑتے ہوئے آقا علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ پیش آ گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہار کے لیے رکے تھے، پانی نہیں ہے وضو کے لیے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کے احترام میں تم رکے تھے نا اور تم نے رات گزاری، تو لو اللہ نے تمہیں عائشہ کی خدمت کا صلہ دے دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت مبارکہ اتار دی، کیا کہ جب تمہیں پانی نہ ملے، تمہارے پاس پانی نہ ہو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تیمم کر کے طہارت حاصل کر لیا کرو، تیمم کر کے طہارت پا لیا کرو۔ یہ سورہ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 43 ہے۔ تو تیمم جو کیا جاتا ہے یہ بھی خدمت اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت کا صلہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے امت کو تیمم کی خیرات عطا کر دی۔ قربان جائیں جب یہ ملی تو اس وقت صحابہ کرام دوڑ دوڑ کر آتے اور ام المومنین سے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کرتے تھے، ایک ہی بات کہتے تھے، کیا کہ یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے جو آپ کے صدقے ہمیں ملی ہے،
آپ کے صدقے بڑی برکتیں ہمیں ملی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اس ماں کی محبت، ادب اور حیا عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی نسبت میں زندہ رکھے، اور ان کی نسبت اور تعلق میں ہی اللہ رب العزت ہمیں موت اور وفات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔